السلام علیکم، ناولکس آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج ہم ناول پتھروں کی پلکوں پر کا پارٹ نمبر 31 لے کر حاضر ہوئے ہیں، جو کہ تحریر کیا ہے نازیہ کاول نازی نے۔ تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں بغیر کسی دیر کے۔ انزلہ کے قدم جو ہی حویلی کے وسیع صحن میں پڑے، بہزاد کی ماں اور بابا دونوں کے چہروں پر مسرت دوڑ گئی۔ دادی ماں کا چہرہ البتہ ابھی بھی سنجیدہ تھا۔ وہ حیران سی آگے بڑھ آئی۔ آ گئی میری دی، بڑے مبارک قدم ہیں اس کے۔ بابا کے چہرے میں بابا کے لہجے میں اس کے لیے محبت ہی نہیں، توصیف اور ستائش بھی تھی۔ اور یہ توصیف اور ستائش کیوں تھی، وہ اس وقت وہ نہیں جان پائی تھی۔ السلام علیکم، سب ٹھیک تو ہے نا؟ قدرے حیران، سب سے پیار لیتی، وہ دادی ماں کے پہلو میں ٹک گئی۔ بہزاد الٹے پیروں ڈیرے کی طرف بڑھ گیا۔ دادی اب احسن کے طرف دیکھتے بغیر کہے دادی اب اس کی طرف دیکھے بغیر کہہ رہی تھی، ہاں اللہ کے فضل سے سب ٹھیک ہے، بس آج سے تو اس حویلی کی امانت ہو گئی ہے۔ کنیز کا فون آیا تھا، بہزاد بیٹے کی طرف سے اس نے اجازت دی ہے۔ کیسی اجازت؟ اور ماما کا بہزاد سے کیا تعلق ہے؟ وہ ساکت ہی تو رہ گئی تھی۔ تاہم اس سے پہلے کہ دادی ماں اسے جواب دیتی، بابا بول اٹھے، تعلق کیسے نہیں ہوگا بیٹا؟ بتایا تو تھا، آپ کے بابا کا بہت گہرا تعلق تھا اس حویلی سے، اور بہزاد تو کھیلا ہی کنیز کی گود میں ہے۔ جب آپ پیدا ہوئی تھی تو تبھی میں نے بہزاد کے لیے آپ کو مانگ لیا تھا، مگر ماما نے مجھ سے کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی۔ اس کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا، چہرے کی رنگت میں بھی بدل گئی تھی۔ دادی ماں نے سختی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ ہر بات وقت سے پہلے تیرے علم میں لانا ضروری نہیں، مگر یہاں میری زندگی کی بات ہو رہی ہے دادی ماں، تو کوئی سولی تو نہیں چڑھا رہا تجھے؟ رشتہ ہی پکا کر رہے ہیں، پھر اتنا شور مچانے کی کیا ضرورت ہے؟ بڑی ماں اور بابا کے سامنے یہ عزت افزائی اسے غرق کر رہی تھی۔ وہ روحانسی سے اٹھ کر حویلی کے کشادہ صحن سے نکل آئی۔ بھائی ڈیرے کی طرف بہزاد اپنی گند صاف کر رہا تھا، وہ اس کی طرف بڑھ آئی۔ بہزاد، یہ سب کیا ہے؟ آپ نے مجھ سے کہا تھا میں اسے اپنی محبت سے انسان بنا لوں، ساری برائیاں، سارے غلط کام چھڑوا دوں، اور اب جب کہ وہ ہوش میں ہی نہیں ہے، آپ چاہ رہے ہیں میں پھر اس کے حال پر چھوڑ دوں، بھٹکنے دوں، اسے گمراہی میں تنہا؟ ہاں؟ ٹھہرے جامد لہجے میں اس کی ہاں نے پل میں برف کر دیا تھا اسے۔ وہ ہکا بکا سی اس کا منہ دیکھ رہی تھی۔ مگر کیوں؟ کیونکہ تم نے ساری دنیا کی بھلائی کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا، نہ ہی وہ شخص تمہاری کوششوں سے سدھرنے والا ہے، مگر پھر بھی میں اسے تنہا نہیں چھوڑ سکتی۔ فی الحال اسے سہارے کی ضرورت ہے تو ہو اس شخص کے لیے تمہاری اس درجہ ہمدردی میری سمجھ سے باہر ہے انزلہ شاہ۔ وہ برہم ہوا تھا۔ انزلہ کو لگا اس کا دماغ پھٹ جائے گا۔ سوری بہزاد علی مراد، میں اپنی زندگی کے ذاتی معاملات میں کسی کی بھی پابند نہیں ہوں۔ جیسے خوشبو پر کوئی پہرا نہیں، جھرنوں پر کوئی بندش نہیں، ایسے ہی انزلہ شاہ بھی آزاد ہے۔ وہ شخص اس وقت ٹوٹ پھوٹ کے عمل سے گزر رہا ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب مجھے اس کی مدد کرنی ہے۔ اسے حیوان سے انسان بنانا ہے۔ تم اس کے لیے چاہو تو سمجھوتا کر لو، چاہو تو مجھ سے دستبردار ہو جاؤ، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی پرواہ نہیں۔ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد وہ پلٹ آئی تھی۔ بہزاد علی مراد کی پرسوچ نگاہیں دور تک اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہیں۔ دونوں بازو سر کے نیچے ٹکائے، بستر پر چٹ لیٹا۔ وہ جانے کس سوچ کے حصار میں تھا کہ انزلہ شاہ کے کمرے میں آمد نے اسے چونکا دیا۔ خیالوں کا تسلسل ٹوٹا تھا اور اب وہ صرف اسے دیکھ رہا تھا۔ السلام علیکم، اداس چہرے پر بہت نرم مسکراہٹ سجا کر اس نے کہا تھا، مگر سانول نے جواب نہیں دیا۔ وہ شاید اس سے بہت خفا تھا۔ تو اب تم سلام کا جواب بھی نہیں دو گے؟ ٹھیک ہے مت دو، مگر میں تو پھر بھی یہاں آؤں گی اور بار بار آؤں گی، وہ مسکرا کر کہتی پاس چلی آئی تھی۔ سانول نے اس بار اپنی نظریں اس کے چہرے سے ہٹا لیں۔ آتی رہنا، میں آج ڈسچارج ہو رہا ہوں یہاں سے۔ پاگل ہوئے ہو؟ اتنا بڑا آپریشن ہوا ہے، ابھی ٹھیک نہیں ہوئے اور تم؟ ہاں میں ڈسچارج ہو رہا ہوں۔ زخموں کی پرواہ نہ میں نے پہلے کبھی کی تھی، نہ اب کروں گا۔ تم رکھو اپنی ہمدردیاں اپنے پاس سنبھال کر۔ صرف ہمدردیاں سانول؟
किस कदर दुख से इसने इसकी तरफ देखा था। वो नज़रें चुरा गया। पिछले चंद रोज़ से गांव में बहुत सुकून हो गया है। लोगों ने फिर से अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू कर दिया है। अब वो झोलियाँ उठा उठा कर तुम्हारी मौत के लिए दुआ नहीं करते, क्योंकि इन्हें यकीन है इस बार तुम जिंदा गाँव वापस नहीं आओगे। हाँ, तुम्हारे मरहूम ड्राइवर की बीवी और बेटियां ज़रूर दिन रात तुम्हारी इबरतनाक मौत की दुआएं मांगती हैं, और वो ड्राइवर का बेटा इसकी रगों में ताहाल इंतकाम का खून जोश मार रहा है। सुना है रातों को नींद नहीं आती इसे, कुछ खाता पीता नहीं है। असल में किसी ताकतवर अमीर के हाथों जब किसी बेकस गरीब पर जुल्म ढाया जाता है तो यही कैफियत होती है सावल। बहुत अजियत से गिरफ्तार होकर रह जाता है वो बेकस गरीब। दुनिया की अदालतों में इंसाफ नहीं मिलता इसे। मगर तुम अपनी बकवास बंद करोगी या मैं कमरे से बाहर निकालूं तुम्हें? इसकी तवक्का के ऐन मुताबिक वो भड़का था। मुस्कुरा दी। अब घाव कैसे हैं तुम्हारे? अगले ही पल इसने मौजू बदल दिया था। सावल ने खामोशी से पलकें मूंद ली। छोड़ूंगा नहीं मैं अपने बड़े भाई को। जितने घाव इसने मेरे जिस्म पर लगाए हैं एक एक का हिसाब लूँगा, ज़रूर लेना। दौलत और इक़्तिदार की सबसे बड़ी पहचान यही है कि खून के रिश्ते को बेहिस करके बेजान चीज़ों की औकात बढ़ा दी जाती है। और कितने मज़े की बात है कैस कि ये बेजान चीज़ें मुद्दतों यूं ही पड़ी रहती हैं मगर रिश्ते नहीं रहते। खुदा का वास्ता है अंजला शाह, तुम जाओ यहाँ से। एक बार फिर वो बेजार हुआ था। अंजला खामोशी से उठकर इसकी दवाइयाँ चेक करने लगी। कल बेहज़ाद अली मुराद की हवेली में जो फ़ैसला इसकी तकदीर का हुआ था वो इस पर बहुत दिल बर्दाश्ता थी। जाने क्यों कल से फिर मेहरान शाह बहुत याद आ रहा था। इसे जाने वो कहाँ चला गया था। ज़ूबी के बाद एक वही तो था जो इसे अंदर से जानता और समझता था। दवाइयाँ चेक करने के बाद वो पलटी तो सावल के वो पलके मोंते बेखबर सोते पाया। न जाने वो जाग रहा था या नहीं। वो बिना इसके चेहरे से नज़रें हटाए करीब आ बैठी। मोटी मोटी बंद गुलाफी आंखें, मगरूर तनी हुई तीखी नाक, कुशादा पेशानी पर बिखरे से रेशमी बाल, मजबूत चौड़े कंधे, भारी मूंछों तले दबे गुजाद होंठ। वो वाकई इस काबिल था कि इसे नज़र भर कर देखने के बाद सराहा जाता। जाने वो क्यों भटक कर रह गया था। आला तालीम भी इसके अंदर रिवायती जागीरदार की सोच तब्दील नहीं कर सकती। इसी लम्हे जाने क्या सोचते हुए इसने शहादत की उंगली इसकी पेशानी, फिर नाक, फिर होंठों को छुआ। तुम बुरे हो सावल शाह, काबिल नफ़रत हो लोगों के लिए, फिर भी अंजला शाह तुमसे प्यार करती है। इसका लहजा सरगोशी से बुलंद नहीं था। फिर भी सावल शाह ने आंखें खोल दी। अंजला शाह से कहो मत प्यार करे मुझसे, मैं इसकी मोहब्बत के काबिल नहीं हूँ। बहुत बुरा इंसान हूँ। इसे बुरे नहीं लगते हो। वो तुम्हें अपनाना चाहती है कैस। इसका कैस नहीं रहा अब। अच्छा तो फिर बचपन की मंग से क्यों ताल्लुक़ तोड़ा? अपने भाई की बात मानकर शादी क्यों नहीं कर ली? वो लड़की मेरे काबिल नहीं थी। ऐसा कब तक चलेगा कैस? क्या तुम सारी ज़िंदगी खुद से यूं ही लड़ते रहोगे? पता नहीं, मगर ये तय है अंजला कि अब किसी खूबसूरत खुशगवार ज़िंदगी पर मेरा कोई हक नहीं रहा। बाबा के बाद खुदाई का जो नशा मैंने चखा है वो अब सुकून से जीने नहीं दे रहा मुझे। मैं जानता हूँ एक रोज़ में इन्हीं पुरबीच रास्तों पर भटकते भटकते किसी बदनाम दहशतगर्दों की तरह मौत की बेरहम बाहों में चला जाऊंगा। मगर मुझे अब इसका अफसोस नहीं है अंजला, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं दुनिया के लिए जितना भी काबिल नफ़रत सही, मगर अब भी कोई है जो मेरे मरने के बाद, इससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल करता, अंजला शाह ने सरद से हाथ इसके मुंह पर रख दिया। जब तक अंजला शाह के जिस्म से रूह का ताल्लुक़ बरकरार है गैस, तब तक तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। एकदम से बहुत हसास, बहुत जज्बाती हो गई थी। सावल शाह इसे देखता रह गया। तुम्हें खुदाई करने में मज़ा आता है, तुम करो खुदाई, मगर खुदा का वास्ता है सावल, मुझे मेरा कैस वापस करो। मैं इसके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती, खुश नहीं रह सकती। वो रो रही थी। सावल का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया था। मैं जानती हूँ कैस, तुम बहुत अच्छे हो, यकीनन तुम बहुत अच्छे हो, यकीनन तुमने भी ज़िंदगी में बहुत दुख उठाए हैं। मेरा यकीन करो, मेरा दिल तुम्हारी हर नुकसान पर ताज़ा ज़ख्म की मानित रिस रहा है, मगर मैं तुम्हें मज़ीद इन अज़ियतों की गोद में सांस लेते हुए नहीं देख सकती। वो खूबसूरत दिन जो हाथ से निकल गए हैं बहुत अनमोल थे। मैं इन दिनों में वापस जाना चाहती हूँ कैस, तुम्हारे साथ एक खुशगवार ज़िंदगी बसर करना चाहती हूँ, इससे पहले कि मेरी तकदीर हमारे दरमियान सदियों के फासले हायल कर दे। मैं तुम्हें पा लेना चाहती हूँ, तुम्हें यह एहसास दिलाना चाहती हूँ कि एक आजिज़ इंसान बनकर जीने में भी ज़िंदगी की बहुत खूबसूरत है। मैं सारी कश्तियाँ चला कर आ सकती हूँ सावल, प्लीज़ मेरे हो जाओ। वह मजबूत सोशल गर्ल थी, मगर इस लम्हे मोहब्बत के एहसास में बिखर रही थी। सावल ने बहुत
آہستگی سے اپنا ہاتھ اس کے سرد ہاتھوں کی گرفت میں سے نکالا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے انزلہ، پلیز اس وقت تم جاؤ یہاں سے۔ اس کا کوئی لفظ اس وقت اس پتھر دل انسان پر اثر نہیں کر رہا تھا۔ وہ مایوس اٹھ گئی تھی۔ ساول نے اس کے کمرے سے باہر نکلنے پر بے ساختہ گہری سانس بھری تھی۔ کچھ مرحلے وفا کے جفا کے سپرد ہیں، وہ دیپ کیا جلیں جو ہوا کے سپرد ہیں۔ اس نے بھی اپنی ضد نہیں چھوڑی کسی طرح۔ ہم کیا کریں، ہم بھی انا کے سپرد ہیں۔ دن خاصا ڈھل چکا تھا۔ دور نیلے آسمان پر اڑتے پرندے اب جیسے تھک ہار کر اپنے ٹھکانوں کو واپس پلٹ رہے تھے۔ فضا میں ہپس قدرے بڑھ گئی تھی۔ اونچے اونچے درختوں کے سر سبز پتے ساکت تھے۔ دور افق کے پار غروب ہوتا سورج اپنی نارنجی کرنیں تیزی کے ساتھ سمیٹ رہا تھا۔ قریب ہی کچے گھروں کے کھلے احاطے میں خواتین اپنے گھریلو فرائض سر انجام دیتی دکھائی دے رہی تھی۔ گھر سے اسکول جاتے ہوئے انزلہ شاہ نے عجیب تکی سی نگاہ اٹھا کر دیکھا تھا۔ وہاں بہت دور تک مٹی سے ہٹے کچے راستے پر کسی ساول شاہ کا نام و نشان نہیں تھا۔ گاؤں کے لوگ مسرور تھے، مگر اس کا دل جیسے سنسان ہو کر رہ گیا تھا۔ آج کتنے دن ہو گئے تھے اس کی صورت دیکھے۔ اب تو بہزاد علی مراد بھی ملک سے باہر تھا۔ دادی ماں کے رویے میں تھوڑی بہت لچک آئی تھی، مگر اب وہ زیادہ خود ہی اس سے بات نہیں کرتی تھی۔ دل جیسے بجھ کر رہ گیا تھا۔ تھکے تھکے سے قدم اٹھاتی وہ قبرستان کے قریب سے گزر رہی تھی جب اچانک ٹھڑک کر رک گئی۔ وہاں قبرستان سے کچھ ہی فاصلے پر درختوں کے جھنڈ کے قریب ساول شاہ کا ڈیرا تھا، اور وہیں درختوں کے جھنڈ کے قریب سے قدرے فاصلے پر وہ ایک درخت سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ وہ سرعت سے اس کی طرف لپکی۔ کیس؟ اس کی پکار پر ساول شاہ نے بھی آنکھیں کھولتے ایک لمحے کی تاخیر نہیں کی تھی۔ ہلکی ہلکی بڑھی ہوئی شیو کے ساتھ ساری دنیا سے بے نیاز، وہ کتنا دل کے قریب لگ رہا تھا۔ گو ابھی اس کے زخم پوری طرح سے مندمل نہیں ہوئے تھے، مگر پھر بھی وہ گاؤں چلا آیا تھا۔ انزلہ دھڑکتے دل کے ساتھ وہیں اس کے مقابل بیٹھ گئی۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ ٹھیک ہو؟ تم آئی نہیں دوبارہ؟ کوئی فائدہ ہی نہیں تھا آنے کا، بلکہ اب تو تمہیں بہت خوش ہونا چاہیے ڈیئر کہ میں یہاں سے جا رہی ہوں، شاید ہمیشہ کے لیے۔ کہاں جا رہی ہو؟ ماما کے پاس۔ کیوں؟ تمہاری کیوں کا جواب نہیں ہے میرے پاس، مگر میری تقدیر کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ مجھے کسی سے شکایت نہیں ساول، شاید جو بھی ہوا اچھا ہوا۔ میں اب کبھی تم سے یہ نہیں کہوں گی تم یہ غنڈہ گردی چھوڑ دو، کیونکہ میں جانتی ہوں تمہیں اپنی خواہش، اپنی آن شان آج بھی ہر شے سے زیادہ پیاری ہے۔ میں کیا اور میری بے لوث محبت کیا۔ بہت دھیمے لہجے میں بولتے ہوئے اس کی آنکھیں جل رہی تھیں۔ تبھی وہ بولا، کیوں جا رہی ہو؟ شادی طے ہو گئی ہے میری بہزاد علی مراد سے، اور اب اسے میرا تم سے میل جول رکھنا گوارا نہیں ہے۔ سچ پوچھو تو میں خود بھی اب کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی تم سے، نفرت کا، نہ محبت کا۔ تمہارا جو دل چاہے وہ کرنا، کوئی منع نہیں کرے گا تمہیں۔ نہیں پوچھوں گی اب کہ تم نے مہران شاہ کے ساتھ کیا کیا، ادریس شاہ کی بہن گوری کا کیا بنا، وہ کہاں گئی، کچھ نہیں پوچھوں گی اب۔ میرا تم سے جو تعلق تھا وہ ایک سہانے خواب کے سوا اور کچھ نہیں تھا، اور تمہارا مجھ سے جو نام و نہاد محبت تھی وہ ایک بکواس کے سوا اور کچھ نہیں تھی۔ بس آگے ایک لفظ بھی مت بولنا انزی۔ میں اپنی محبت کے معاملے میں تمہارا کوئی بہتان برداشت نہیں کروں گا۔ شدت ضبط سے اس وقت اس کی آنکھیں خوب سرخ ہو رہی تھی، مگر وہ بالکل سپاٹ چہرہ لیے اس کے مقابل بیٹھی ان آنکھوں میں دیکھتی رہی جہاں اس وقت ایک طوفان مچل رہا تھا۔ سچ کڑوا ہوتا ہے ساول شاہ، اور تمہاری محبت کا سچ یہی ہے کہ وہ محض ایک بکواس کے سوا اور کچھ نہیں۔ چٹاخ! بہت دنوں کے بعد اس نے انزلہ شاہ کسی بات پر ضبط کھویا تھا، مگر وہ تھپڑ کی شدت سے سرکال کے ساتھ بھی مسکرا رہی تھی۔ تھینکس! ڈبڈبائی آنکھوں سے تشکر کا احساس لیے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بہت آہستگی سے اس نے کہا تھا۔ جواب میں ساول نے از حد اضطراب کے عالم میں رخ پھیر لیا تھا۔ میں زندگی میں سب کچھ کھو چکا ہوں انزلہ، سب کچھ گنوا دیا ہے میں نے، سب کچھ، مگر تمہیں کھو کر جینے کا حوصلہ نہیں ہے مجھ میں۔ خدا کا واسطہ ہے تمہیں اپنی فضول ضد چھوڑ دو۔ یہاں چھپکلی کی طرح سہم کر دیوار سے لگ جانے والوں کو کوئی نہیں پوچھتا، بس جس کے پاس طاقت ہے وہی سر اٹھا کر زندہ رہ سکتا ہے۔ ہمیں ایسی زندگی نہیں چاہیے ساول، ہمیں لوگوں پر اپنی دہشت، اپنی دھاک بٹھا کر نہیں جینا۔ یہاں جس کو دیکھو وہی طاقت کے نشے میں چور مست ہاتھی کی طرح جھوم رہا ہے، اپنے سے کمتر کو دبا کر سکون محسوس کرتا ہے، خدا کی زمین پر خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، ہنستی مسکراتی زندگیوں کا فیصلہ کرتا ہے۔ یہاں بہت سے دیہات ایسے ہیں ساول شاہ، کوئی نہ کوئی چودھری کسی نہ کسی مہران شاہ پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے، جہاں تعلیم منہ چھپائے رو رہی ہے، زہریلی رسمیں فروغ
فروغ پا کر انسانیت کو خون کے آنسو رونے پر مجبور کر رہی ہیں۔ یہاں زندگی تھک رہی ہے سانول، مگر آج تک کوئی کسی ڈرائیور کا بیٹا بندوق اٹھا کر ان برائیوں کو جڑ سے ختم نہیں کر سکا۔ کسی وزیر مشیر کے پاس اتنی فرصت ہی نہیں کہ وہ محض چند گھڑیوں کے لیے ہی صحیح کبھی ان دیہاتوں میں آ کر یہاں فروغ پاتی حیوانیت کا نظارہ کر سکیں، جہالت کی بھینٹ چڑھتی زندگیوں کے اوراق پلٹ سکیں، درد سے چور دلوں کا حال سن سکیں، رنج و کرب سے برستی بے بس آنکھوں کے انمول موتیوں کو چن سکیں۔ ہم سب مر گئے ہیں کیس، نفسا نفسی اور بے حسی کے زہر نے ہم سب کو پتھر کا بنا دیا ہے۔ اب ہم پر اچھے برے موسم اثر انداز نہیں ہوتے، کسی کی سسکیاں، کسی کی بد دعائیں ہمارے ذہن کو نہیں جھنجھوڑتی۔ ہم سب بمبور کر اپنے ہی مسلم بھائیوں کا گوشت کھا رہے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ رب العزت نے بھی ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیا ہے۔ قدم قدم پر ٹوٹتی آفتیں ہمارا نصیب بن کر رہ گئی ہیں۔ جب مر جانا ہی مقدر ٹھہرا ہے تو پھر کیوں نہ سرخرو ہو کر مرے، کیوں نہ اپنے معبود حقیقی کے سامنے سرشار ہو کر مرے، جس نے ہمیں سب پر اپنا خاص کرم فرماتے ہوئے ہمیں اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب امت میں پیدا کیا ہے۔ سامل، کیوں نہ ہم وہ راستے ہی بند کر دیں جو ہمارے معاشرے میں جانے کتنے ہی بے بس نوجوانوں کو غلط منزل کی طرف لے جا رہے ہیں۔ جب مر جانا ہی مقدر ٹھہرا تو کیوں نہ اس زندگی کو کسی کی بھلائی کے لیے وقف کر دیں۔ خوبصورت سیاہ آنکھوں میں ایک جوت جگائے وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ جواب میں سامل نے گہرا سانس بھرتے ہوئے رخ پھیر لیا تھا۔ کیا کرنا چاہتی ہو تم؟ کچھ نہیں، بس جہالت کو ختم کرنا چاہتی ہوں، بھٹکے ذہنوں کو راہ راست پر لانا چاہتی ہوں، گمراہ لوگوں کی درست رہنمائی کرنا چاہتی ہوں۔ نہیں کر سکو گی، تم چاہ کر بھی ایسا نہیں کر سکو گی انزلہ، کیونکہ جب بھی تم اپنے ان احساسات کو ذہن کے تاقچے سے نکال کر عمل کی دہلیز تک لاؤ گی تمہیں مار دیا جائے گا۔ تمہارے اپنے آزاد وطن میں تمہارے اپنے لوگ تمہیں مار ڈالیں گے۔ کسی سڑک پر چلتے ہوئے کسی اندیکھی گاڑی کے نیچے آ کر کچلی جاؤ گی، کسی انجانی سمت میں آتی ہوئی گولی سینے پر کھا کر مر جاؤ گی، کسی طاقتور بم کے کہیں پھٹنے سے تمہاری موت ہو جائے گی۔ یہاں کوئی تمہیں سچ کی راہ پر چلنے نہیں دے گا۔ حکمرانی کے نشے میں چور یہ لوگ تم سے تمہاری زندگی کو چھین لیں گے انزلہ، مار ڈالیں گے تمہیں۔ یونیورسٹی کے بعد وہ پہلی بار اسے یوں جذباتی دیکھ رہی تھی، تبھی لبوں پر مسکراہٹ پھیلائے ہوئے بولی، جب مر جانا ہی مقدر ٹھہرا تو کیوں نہ سچائی کی راہ گزر پر چلتے ہوئے موت سے ہاتھ ملائیں کیس، بد دعائیں لے کر کیوں مریں، حبس زدہ فضا میں مزید اندھیرے کیوں بکھیریں۔ ہماری زندگی میں کچھ تو ایسا ہو کہ ہم دنیا سے سرخرو ہو کر جا سکیں۔ اس وقت انزلہ شاہ کے لہجے میں جو مضبوطی اور آنکھوں میں جو پیاس تھی، اس نے سامل شاہ کی ذات پر چڑھے بے حسی اور کٹھور پن کے خول کو توڑ دیا تھا۔ وہ ٹوٹنا نہیں چاہتا تھا، مگر انزلہ شاہ نے بالآخر اسے ریزہ ریزہ کر ڈالا تھا۔ تیز سیلاب کی مانند اس کی محبت کے بہاؤ نے اس مضبوط درخت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں مچلتے جدائی کے خواب سے لڑکتے آنسوؤں سے ہار گیا تھا۔ کوئی زنجیر ہو چاہت کی، چاندنی کی روایت کی، محبت توڑ سکتی ہے۔ یہ ایسی ڈھال ہے جس پر زمانے کی کسی تلوار کا سکہ تک نہیں چلتا۔ اگر چشم تماشا میں ذرا سی ملاوٹ ہو، یہ آئینہ نہیں رہتا۔ یہ ایسی آگ ہے جس میں بدن شعلوں میں جلتے ہیں تو روحیں مسکراتی ہیں۔ یہ وہ سیلاب ہے جس کو دلوں کی بستیاں آواز دے کر خود بلاتی ہیں۔ یہ جب چاہے کسی بھی خواب کو تعبیر مل جائے، دعا جو بے ٹھکانہ ہو اسے تاثیر مل جائے، کسی رستے میں رستہ پوچھتی تقدیر مل جائے۔ محبت روک سکتی ہے سمے کے تیز دھارے کو، کسی جلتے شرارے کو، فنا کے استعارے کو۔ محبت روک سکتی ہے کسی گرتے ستارے کو، یہ چکنا چور آئینے کی کرچیں جوڑ سکتی ہے جدھر چاہے۔ محبت یہ باہیں موڑ سکتی ہے، کوئی زنجیر ہو اس کو محبت توڑ سکتی ہے۔ تو تم نے قسم کھا لی ہے، تم مجھے میری مرضی کے مطابق جینے نہیں دو گی، ہے نا؟ اگلے ہی پل انزلہ کا ہاتھ اس کی گرفت میں تھا، وہ مسکرا دی۔ ہاں، تمہیں شاید یاد نہیں، یونیورسٹی پیریڈ میں تم نے خود کو میرے سپرد کر دیا تھا، تو پھر میری مرضی، جس راستے پر بھی چلاؤں۔ چلو ٹھیک ہے، مگر مجھے میری ڈگر سے ہٹانے کے بعد اگر ساتھ چھوڑا تو معاف نہیں کروں گا انزلہ، نہیں چھوڑوں گی، بس تم میرا ساتھ دینا، ہر منزل، ہر گام پر، پلیز کیس۔ ٹھیک ہے۔ نئے سفر کے لیے نئے عہد ہو رہے تھے اور ادھر تقدیر ان کی بے خبری پر مسکرا رہی تھی۔
نئے گھر میں شفٹ ہونے کے بعد وہ بہت خوش تھی۔ عباد جیسے شاندار مخلص شخص کا ساتھ کسی جنت سے کم نہیں تھا۔ اوپر سے اس کی نوازشیں، اس کا بس نہ چلتا تھا وہ ہواؤں میں اڑنے لگے۔ گھر میں سب اس کی قسمت پر رشک کرتے نہ تکتے۔ سائمہ اور امنہ کی نگاہوں میں الگ ستائش تھی۔ اس ایک شخص نے جیسے بہت معتبر کر دیا تھا اسے۔ اس نے سوچ لیا تھا اب وہ کبھی اس سے بدگمان نہیں ہوگی، کبھی شک نہیں کرے گی۔ اس کی محبت پر ہمیشہ اس کے چرنوں داسی بن کر اسے محبت اور راحت دیتی رہے گی۔ عباد کو سڈنی گئے 2 ہفتے ہو گئے تھے اور ان 2 ہفتوں میں پل پل اس سے رابطے میں رہا تھا۔ 2 ہفتوں کے بعد اچانک اس کی طرف سے خاموشی چھا گئی تھی اور اس خاموشی نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ 1 دن، 2 دن، 3 دن، صبر کی انتہا ہو گئی۔ اس نے خود سے عہد کیا تھا وہ بدگمان نہیں ہوگی، مگر وہ بدگمان ہو رہی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ شک نہیں کرے گی، مگر وہ شک کر رہی تھی۔ غیر ملک میں کسی بھی حسینہ کے حسن کا جادو چل سکتا تھا اس پر، اور یہ خیال اس کے بدن سے لہو نچوڑنے کو کافی تھا، دل کے اندر نہیں۔ اس کی خیریت و بخیر نہ ہونے کا خدشہ بھی سر اٹھا رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس روز وہ عباد انڈسٹریز کے مین آفس میں تھی۔ آمنہ اس کے ہمراہ تھی۔ اسی کے ساتھ لنچ بریک سے قبل جب استقبالیہ پر اس نے زین کا نام لیا تو وہاں موجود لڑکی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ سوری، یہاں اتفاق سے زین نام کے کوئی صاحب کام نہیں کرتے۔ منیجر صاحب کا نام سعد صدیقی ہے، وہ ابھی آئے نہیں ہیں۔ آپ پلیز انتظار گاہ میں چاہیں تو بیٹھ کر انتظار کر سکتی ہیں۔ ریسپشنسٹ کے الفاظ نے اس کے دل کو جیسے دھچکا لگایا تھا۔ وہ ہکا بکا سی اس کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ مگر اس نے تو یہی کہا تھا کہ وہ کس نے کہا تھا؟ ریسپشنسٹ اب اس کی بوکھلاہٹ کو شک کی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ روحانسی سی آمنہ کی طرف منہ پھیر گئی۔ کسی نے نہیں، ہم منیجر صاحب کا انتظار کرتی ہیں۔ بالآخر آمنہ نے لب کھولے تھے۔ سائقہ آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ جیسے سرد پڑتی جا رہی تھی۔ اگلے پون گھنٹے کے بعد کوفت آمیز انتظار کے بعد انہیں کمپنی منیجر کے آنے کی اطلاع ملی تھی، اور عباد نے یہی بتایا تھا کہ وہ کمپنی منیجر کا اسسٹنٹ ہے۔ یقیناً اسی سے اس کے حال احوال کی خبر مل سکتی تھی۔ اسے اب خود پر اور اپنی بے پروائیوں پر غصہ آ رہا تھا کہ ایک ہی کمپنی میں کام کرتے ہوئے وہ اس کے مقام سے کیوں لا تعلق تھی۔ جانے وہ واقعی وہاں کام کرتا بھی تھا یا نہیں؟ ایک کے بعد ایک خدشہ سر اٹھا رہا تھا۔ اس کا دل دھڑک دھڑک کر صرف یہی صدائیں بلند کر رہا تھا، نہیں، وہ ایسا نہیں ہے۔ مجھے اپنے رب پر اور اپنے پیار کی سچائی پر پورا یقین ہے۔ وہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ مجھ سے جھوٹ بولے، یقیناً وہ کسی مشکل میں ہوگا، یقیناً ریسپشنسٹ کو کچھ بھول رہا ہوگا۔ اگلے 20 منٹ کے بعد وہ منیجر کے آفس میں بیٹھی تھی۔ جی بی بی فرمائیے۔ عام سی شکل و صورت کا حامل ادھیڑ عمر منیجر خاصا خشک بندہ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر انہیں تر کرتی بہت مشکل سے بولی تھی، وہ سر، وہ مجھے زین یاور صاحب سے بات کرنی تھا، ملنا تھا۔ وہ اسی کمپنی میں آپ کے اسسٹنٹ کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں، آج کل سڈنی میں ہیں۔ شاید آج کل سڈنی میں ہیں تو یہاں کس طرح مل سکتے ہیں آپ کو؟ ویسے بھی میرے کسی اسسٹنٹ کا نام زین نہیں، صرف آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ منیجر کا لہجہ اخلاق سے مبرا تھا۔ عین اسی پل کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور ہادیہ کے سینڈل کی آواز اس کی سماعتوں میں اتری تھی۔ سعد صاحب، یہ چند فائلز ہیں، آج فائنل کرنی ہے، انکل کہہ رہے ہیں آپ ایک نظر انہیں دیکھ لیں تو آج بھجوا دیتے ہیں۔ منیجر اس کی آمد پر فوراً کھڑا ہو گیا تھا۔ تبھی سائقہ نے پلٹ کر دیکھا۔ تنگ ٹراؤزر پر انتہائی شارٹ قمیض اور گلے میں لٹکتا دوپٹہ اس کے ماڈرن ہونے کے ساتھ اس کی حیثیت و مقام بھی عیاں کر رہا تھا۔ تاہم وہ اسے فوراً پہچان گئی۔ یہ وہی لڑکی تھی جسے عباد نے اپنے باس کی بیٹی کہہ کر متعارف کروایا تھا۔ دوسری طرف وہ لڑکی بھی اسے پہچان گئی تھی۔ تبھی اس کے چہرے پر نگاہ پڑتے ہی ٹھٹک گئی۔ تم یہاں؟ کیا نہیں تھا ان دو لفظوں میں؟ اسے لگا وہ بھرے بازار میں ننگے سر ہو گئے ہیں۔ انہیں میرے کمرے میں بھیجیں ساتھ ساتھ، بہت اہم مہمان ہیں یہ۔ ہماری استضائیہ نگاہوں سے عجیب سی جلن جھلکاتی وہ ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلائے ہوئے بولی، اور اگلے ہی پل منیجر کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ سائقہ کو لگا جیسے آج کا دن طلوع ہی اسے ذلیل کرنے کے لیے ہوا ہو۔ وہ اب وہاں آنے پر پچھتا رہی تھی، جانے ابھی آگے اور کون سی سچائی اس کا منہ چڑھانے کو تیار بیٹھی تھی۔ منیجر نے اسے ہادیہ کے کمرے میں بھجوا دیا اور وہ جیسے ان دونوں کی منتظر تھی۔ عباد یاور کی بہت خوبصورت سی فریش تصویر اس کی ٹیبل پر سر تھی۔ سائقہ اور تصویر وہاں دیکھ کر الجھ گئی تھی۔ عین اسی پل یاور حیات صاحب وہاں کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ انکل، یہ کچھ گیسٹ آئے ہیں آپ کے اور عباد صاحب سے ملنے۔ بنا انہیں بیٹھنے کی آفر کیے اس نے کھڑے کھڑے گولا
داغ دیا تھا۔ یاور صاحب اس کی اطلاع پر چونکے۔ کون ہے یہ؟ وہی آپ کے عباد کے اسپیشل فرینڈ جسے اس روز ریسٹورانٹ میں دیکھا تھا میں نے، اور یہی وہی لڑکی ہے جس کی وجہ سے آج کل وہ بزنس سے بے پرواہ ہو رہا ہے۔ کتنا عجیب اور الجھا ہوا تعارف تھا اس کا۔ سائیکا کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ آخر وہ اس عباد نام کے شخص سے کیوں منسوب کر رہی ہے۔ آمنہ الگ پریشان اور حیران ہو رہی تھی۔ یاور صاحب اپنی خاصی تنقیدی نگاہوں سے اسے گھور رہے تھے۔ بیٹھو۔ حکم یوں تھا جیسے وہ ان کی زیر خرید غلام ہو۔ وہ دونوں ازحد کنفیوز سی بیٹھ گئی تھیں۔ جواب میں وہ بھی ان کے مقابل ٹک گئے۔ شکل سے تو تم دونوں شریف گھرانے کے لگتی ہو، پھر ہوٹلوں میں پرائے لڑکوں کے ساتھ ماں باپ کی عزت اچھالتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ اگلے ہی پل سگار جلاتے ہوئے انہوں نے جیسے اسے زندہ ترکوڑ کیا تھا وہ رو پڑی۔ معاف کیجیے گا سر، آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہو۔ یہاں ہم ویسی لڑکیاں نہیں ہیں جیسی آپ سمجھ رہے ہیں۔ یہاں بھی آمنہ نے شدید برہم ہو کر لب کھولے تھے۔ سائیکا کا دماغ تو جیسے کام ہی نہیں کر رہا تھا۔ عباد کو کیسے جانتی ہو؟ اگلے ہی پل وہ پھر اس کی روح کو رگڑ رہے تھے۔ اس بار سائیکا نے سر اٹھایا۔ کون عباد؟ اللہ رے معصومیت! عباد ان کا بیٹا، اس کمپنی کا مالک، وہی شخص جس کے ساتھ اس روز تم وہاں ریسٹورانٹ میں بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔ اس کے حیرانی سے پوچھنے پر ہادیہ نے آنکھ برساتے لہجے میں جواب دیا۔ سائیکا کو لگا جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے آ گئی ہو۔ وہ عباد نہیں تھا، زین تھا۔ زین اس کمپنی کا ایک معمولی سا ورکر۔ جسٹ شٹ اپ! زیادہ اسمارٹ بننے کی ضرورت نہیں۔ وہ عباد تھا، میرا منگیتر۔ حلق کے بل چلاتے ہوئے اس کا بس نہیں چلتا تھا سائیکا کا منہ نوچ لیتی۔ یاور صاحب کے ماتھے کے بلوں میں بھی اضافہ ہوا تھا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی، اس نے اپنا نام زین ہی بتایا تھا۔ جھوٹ بولا تھا اس نے۔ تم جیسی لڑکیوں کی کمی نہیں ہے امیر ذاتوں کو۔ کان کھول کر سن لو لڑکی، عباد کے بعد ہادیہ بیٹی سے طے ہے، اور شادی بھی عنقریب اسی کے ساتھ ہوگی۔ تم اپنا وقت کہیں اور برباد کرو۔ پہلے ہی تمہاری وجہ سے بہت نقصان کر دیا ہے اس نے کمپنی کا، سمجھی تم؟ اس وقت ان کے لبوں سے ملنے والا ہر لفظ کسی نشتر سے کم نہیں تھا۔ اس کے لیے کوئی عرش سے فرش پر کیسے آتا ہے یہ اس لمحے سائیکا احمد سے بہتر کوئی نہیں جان سکا تھا۔ اس کا دل چاہا وہ چلا چلا کر اپنی صفائی دے، روئے اور اپنے ساتھ ہوئے فریب کا گلا کرے، مگر اب اس کا فائدہ ہی کیا تھا؟ اس کے اور یاور صاحب حیات کے درمیان محض ایک ٹیبل نہیں، دولت اور حیثیت کی بلند فصیل بھی تھی، جس کے اوپر سے جھانک کر انہیں دیکھنا اس کے لیے ممکن نہیں رہا تھا، کیونکہ عباد یاور کے جھوٹ اور فریب نے بہت پستہ قد کر دیا تھا اسے۔ آمنہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر اس نے اس کا ہاتھ دبا کر اسے خاموش کروا دیا تھا۔ اتنی تذلیل اس جیسی لڑکیوں کے لیے کافی تھی۔ اس وقت وہاں اس کے محض خواب نہیں ٹوٹے تھے، بلکہ وہ خود بھی ٹوٹ کر بکھر گئی تھی۔ جسم میں اتنی سی سکت بھی نہیں رہی تھی کہ وہ خود سے اٹھ کر کھڑی ہی ہو جائے، لبوں پر چپ کا قفل لگائے۔ خود سے کھڑی ہونے کی کوشش میں وہ لڑکھڑا کر رہ گئی تھی۔ اس روز اگر آمنہ عباس اس کے ساتھ نہ ہوتی تو شاید وہ صحیح سلامت گھر نہ پہنچ پاتی۔ آؤ اداس راتوں میں دل کی پستی میں آ کے دیکھو، ہر ایک رستہ، ہر ایک دریچہ تمہاری چاہت کا منتظر ہے۔ فلک سے تکتا ہے چاند تم کو، ستارے تم کو بلا رہے ہیں۔ مجھے گمان ہے تمہاری دل میں گئے دنوں کے ملال ہے کچھ، نئی رتوں کے سوال ہیں کچھ، نئے سفر کے خیال ہیں کچھ۔ اگر یہ سچ ہے تو میری مانو، پرانے رستوں پر لوٹ آؤ۔ پرانی بستی میں کوئی اب تک تمہاری آمد کا منتظر ہے۔ انوشا گھر واپسی کے بعد وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی جب نصرت بیگم کے پکار نے اس کے قدم جکڑ لیے تھے۔ چاند کو گود سے اتارنے کے بعد وہ ان کی طرف متوجہ پلٹی تھی۔ ٹھیک ہے لے آؤ۔ ایان کب تک آئے گا؟ پکا نہیں پتا، وہ امکان ہے آج ہی آ جائے۔ میں پانی دے آؤں زین کو؟ اچانک یاد آنے پر وہ اٹھی تھی مگر تب تک عباد اس کے سر پر پہنچ گیا تھا۔ بہت بے وقوف لڑکی ہو تم، پانی تک نہیں پلاتی۔ یہ تو رپیٹ ہو رہا ہے۔ انوشا گھر واپسی کے بعد وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی جب نصرت بیگم کے پکار نے اس کے قدم جکڑ لیے تھے۔ چاند کو گود سے اتارنے کے بعد وہ ان کی طرف پلٹی۔ جی کہاں تھی صبح سے؟
بہت چونکا دینے والا سوال اور لہجہ تھا ان کا۔ وہ جی بھر کر آزردہ ہوئی۔ ملازمت کی تلاش میں گئی تھی؟ کیوں؟ ایسی کیا مشکل آن پڑی تم پر جو چند ہزار کی نوکری کے لیے سڑکوں پر دھکے کھاتی پھر رہی ہو؟ آپ کو نہیں پتا کیا مشکل پڑی ہے مجھ پر؟ اس کی آنکھوں کے کٹورے پل میں آنسوؤں سے لبریز ہوئے تو نزت بیگم نے رخ پھیر لیا۔ ایسی کوئی انہونی نہیں ہوئی تمہارے ساتھ کہ زندگی کا سوگ ہی کم نہیں ہو رہا؟ بہرحال میں نے تمہاری بات طے کر دی ہے، اسی جمعے کو نکاح اور رخصتی ہے تمہاری۔ جو تھوڑی بہت تیاری کرنی ہے کر لو۔ جس طرح موت کی سزا سناتے ہوئے کسی جج کے لہجے میں بے رحمی آتی ہے، بالکل ویسا ہی لہجہ نصرت بیگم کا بھی تھا۔ انوشا پھٹی پھٹی نگاہوں میں بے یقینی کے ساتھ انہیں دیکھتی رہ گئی۔ کیا اس سے بڑھ کر بھی زندگی کی کوئی انہونی ہونی تھی؟ یہ کیسا داغ لگا تھا زندگی کے دامن پر جس کا رنگ پھیکا ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ ٹوٹ کر زمین پر گرا۔ میں یہ شادی نہیں کروں گی۔ بس بہت ہو گیا، بہت کر لی تم نے اور بہت برداشت سے کام لے لیا ہم نے، اب اور نہیں۔ جب میری عمر میں آؤ گی تو پتہ چلے گا تمہیں کیا یہ اذیت ہوتی ہے۔ جوان بیٹی کی ناکام ازدواجی زندگی کا دکھ رات کی پرسکون نیند حرام کر دیتا ہے ماں باپ پر۔ تمہیں 10-20 سال کی زندگی کا اعتبار ہوگا انوشا، مجھے ایک پل کی زندگی کا بھی اعتبار نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے۔ تمہارے بابا کی صحت بھی گرتی جا رہی ہے۔ میں مرنے کے بعد صدف کی روح سے شرمندہ نہیں ہونا چاہتی۔ تم نے جہاں اتنی قربانیاں دی ہیں وہاں ایک اور قربانی سہی۔ کیا نہیں تھا؟ نصرت بیگم کے لہجے میں بے رحمی، اکتاہٹ، حق، ہمدردی، تفکرات، عاجزی۔ انوشا کو لگا اس کی سانس جیسے سینے میں پھنس کر رہ گئی ہے۔ جانے زندگی کو ابھی اس سے اور کتنے امتحان مطلوب تھے۔ اس رات کا ایک ایک پل آنکھوں میں بسر کیا تھا اس نے۔ شدید ٹھنڈ کے باوجود ساری رات کمرے کی کھڑکی کھلی رہی تھی۔ چاند نصرت بیگم کے پاس تھا، لہٰذا رات بھر بنا کمبل کا سہارا لیے وہ کمرے میں صوفے سے ٹیک لگائے قالین پر بیٹھی رہی تھی۔ اس کی دانست میں وہ سرمد خان سے منسوب کی جا رہی تھی، مگر پھر بھی ایک عجیب سی بے چینی تھی کہ کسی طور کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ نصرت بیگم اور جمال صاحب اس کے نکاح کے فوری بعد انگلینڈ واپس جانے کا پروگرام طے کیے بیٹھے تھے تاکہ وہاں زاہد کے گھر اور آفس کی خود بہتر دیکھ بھال کر سکیں۔ اور یہ انوشا کے لیے قدرے اطمینان کی بات تھی، کیونکہ سرمد سے نکاح کے بعد اس نے اپنا فیصلہ ہمیشہ کے لیے وہ ملک چھوڑ دینے کا تھا جس کی فضاؤں میں اس کے لیے سوائے درد کی آمیزش کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ علم اہل روم مغلوب ہوں گے نزدیک کے ملک میں، اور مغلوب ہونے کے بعد جلد غالب ہو جائیں گے چند ہی سالوں میں، پہلے بھی اور پیچھے بھی خدا ہی کا حکم ہے۔ اور اس روز مومن خوش ہو جائیں گے، اور وہ جسے چاہتا ہے مدد دیتا ہے، اور وہ غالب مہربان ہے۔ یہ خدا کا وعدہ ہے، اور خدا اپنے بندے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اگر لوگ نہیں جانتے، یہ تو دنیا کی ظاہری زندگی ہی کو جانتے ہیں اور آخرت کی طرف سے غافل ہیں، تو کیا انہوں نے اپنے دل میں غور نہیں کیا کہ خدا نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، ان کو اپنی حکمت سے ایک وقت مقرر تک کے لیے پیدا کیا ہے، اور بہت سے لوگ اپنے پروردگار سے ملنے کے قائل نہیں۔ تو کیا ان لوگوں نے ملک میں سیر نہیں کی؟ سیر کرتے تو دیکھ لیتے جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا، اور ان سے زور اور قوت میں کہیں زیادہ تھے، اور انہوں نے زمین کو جوتا اور ان سے زیادہ آباد کیا تھا۔ جو انہوں نے کیا وہ ان کے پاس ان کے پیغمبر نشانیاں لے کر آئے تھے۔ خدا ایسا نہ تھا جو ان پر ظلم کرتا، بلکہ وہاں اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ پھر جن لوگوں نے برائی کی ان کا انجام بھی برا ہوا کہ یہ خدا کی آیتوں کو جھٹلاتے اور ان کی ہنسی اڑاتے تھے۔ پارہ نمبر 21 سورۃ روم کا ترجمہ پڑھتے ہوئے اس کا دل جیسے کٹ کر رہ گیا تھا۔ کیسی کیسی قوموں کے عروج و زوال کی داستان اور حالات نہیں تھے اس مقدس کتاب میں۔ خدائے بزرگ و برتر نے کیسے کیسے صاف کھول کر اپنے بندوں کو غلط اور صحیح سے باخبر نہیں کیا تھا، کیسی کیسی خوبصورت مثالیں پیش نہیں کی تھی انہیں سمجھانے کے لیے۔ پھر بھی جہالت کا اندھیرا تھا کہ چھٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، غفلت اور گمراہی کا پردہ تھا کہ چاک ہونے میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ کیوں؟ اگر خدا چاہتا تو اپنا ذکر نہ کرنے کے لیے سونے والے مٹی کے پتلوں کی آنکھوں سے شب کی
پرسکون نیند چھین لیتا، پھر چاہے کوئی گولیاں پھانکتا یا رات بھر کروٹیں بدلتا، وہ میٹھی نیند کی نعمت عطا نہ کرتا۔ کوئی تھا جو اس پاک و بے نیاز ذات کو اس کے اس ارادے سے باز رکھ سکتا؟ نہیں۔ پھر اس نے ایسا نہیں کیا تھا، کیوں؟ کیونکہ رحم اور کرم اس کے صفات ہیں۔ کائنات میں کوئی اس سے بڑھ کر معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا نہیں تھا۔ اپنے بندے کی خطائیں دیکھ کر بھی وہ اپنی عطائیں کم نہیں کرتا۔ ایسے پیارے مہربان رب کی نافرمانی، اس کے احکام کی خلاف ورزی خود انسان کے لیے اپنے ہی حق میں خسارہ ہے، اور یہی بات وہ اس صورت میں اپنے بندوں کو سمجھا رہا تھا۔ کیا تھے یہ سرکش غفلت میں پڑنے والے لوگ؟ خاک کے ذرے کے برابر بھی تو نہ تھے۔ اپنی حیثیت، اپنی دولت، اپنے منصب پر گھمنڈ کر کے اکڑ کر چلنے والے ان لوگوں سے کہیں افضل، طاقتور مٹی ہو گئے تھے۔ تو پھر یہ لوگ کس دھوکے میں جی رہے تھے؟ شاہد حسین، جس نے کبھی اسے کوئی خوشی نہیں دی تھی، ہمیشہ حقیر اور پاؤں کی جوتی ہی سمجھا تھا، مگر خود اس کا اپنا انجام کیا ہوا؟ حقیقی مالک کے احکام اور فرمان سے غفلت برت کر بدبودار مٹی سے بنے اپنے باس کی فرما برداری میں جان قربان کرتے ہوئے اسے توبہ کرنے کا موقع بھی نہیں ملا تھا۔ ملتا بھی کیسے؟ وہ محض نافرمانی ہی نہیں، مشرک بھی تھا۔ اس نے بدبودار مٹی سے بنے انسان کی تابعداری میں اپنی آخرت داؤ پر لگا دی تھی۔ کتنے مواقع دیے تھے اس کے حقیقی مالک نے اسے توبہ کے، مگر وہ ظلم اور سرکش میں اپنی طاقت پر مغرور کبھی سنبھلا ہی نہیں تھا، آگے ہی آگے بڑھتا چلا گیا، یوں کہ بہرا، اندھا، گونگا ہو گیا۔ جان کنی کے عالم میں بھی عینی شاہدین کے مطابق اس نے بار بار کلمہ پڑھنے کی کوشش کی تھی، مگر وقت آخر میں اس کی زبان سے ادا ہی نہیں ہوا تھا۔ عشق مجازی ہو یا عشق حقیقی، اس میں شرک کی کوئی معافی نہیں۔ محبت کا پہلا اصول ہی وحدانیت ہے، مگر یہ گول بہت کم لوگ سمجھ پاتے ہیں۔ شاہد حسین بھی سمجھ نہیں پایا تھا، اس لیے تو دونوں جہانوں کی سرخرائی سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ آج کتنے دنوں کے بعد اسے شاہد حسین یاد آیا تھا۔ شاہد حسین کے ساتھ کتنی اور بہت سی یادیں جڑی تھی، گاؤں شاہ والا کی ہر گلی، ہر کوچے، ہر گھر کی یاد۔ کتنے دنوں سے شاہزر نے اس کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ جب بھی وہ گھر آتا وہ سو رہی ہوتی یا تلاوت قرآن پاک میں مشغول ہوتی۔ جواباً وہ اسے ڈسٹرب کیے بغیر ملازمہ سے ہی اس کا حال احوال دریافت کر کے کمرے سے باہر چلا جاتا۔ گوری کی خواہش و فرمائش پر اس نے اس کے لیے ایک اکیڈمی کا انتظام کر دیا تھا، جہاں وہ مسلمان بچوں کو قرآن پاک کی تفسیر کا علم دے سکتی تھی، وہ دولت بانٹ سکتی تھی جس کا نعم البدل کوئی نہیں تھا۔ اور آج اس اکیڈمی میں اس کا پہلا دن تھا۔ وہ خوشی سے بے حال تھی۔ فی الحال وہاں چند ہی بچے آ سکے تھے، وہ بھی شاہزر کی وساطت سے کہ موجودہ وقت کی اپر کلاس سوچ کے حامل ماؤں اور گھرانوں کے لیے قرآن پاک کی تفسیر سے کہیں زیادہ انگلش لٹریچر اور انگلش سیکھنے سکھانے والی اکیڈمیوں میں زیادہ دلچسپی تھی۔ انہیں اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ ان کی اولاد اعلیٰ ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد ان کی میت پر دعائے جنازہ پڑھ سکے گی یا نہیں، ان کے مرنے کے بعد اس کی روح کی اصالِ ثواب کے لیے کوئی پارہ، کوئی تسبیح پڑھ کر بخشے گی بھی کہ نہیں۔ شاید انہیں اس میٹھے پل کی ضرورت تھی بھی نہیں۔ ضرورت تھی تو فنا ہو جانے والی دنیا میں جھوٹی واہ واہ اور عزت و توقیر کی۔ تبھی خون جگر سے سینچ کر پروان چڑھنے والی اولاد کو وہ کڑوے پھل کے درخت بنا رہا تھا۔ جیسی آمدنی تھی ویسا ہی خون زندگی بن کر ان کے بچوں کی رگوں میں دوڑ رہا تھا۔ اپنے اصل سے قطعی بے نیاز مالک حقیقی کے ہر فرمان کو نظر انداز کیے اپنی توڑ سے انہوں نے خود کو جہنم ہی اوندھا لیٹنے کے لیے تیار کر لیا تھا۔ گوریا بچوں سے ان کا تعارف لے رہی تھی۔ کومل پھولوں جیسی وہ ننھے فرشتے اعلیٰ گھرانوں کے چشم چراغ ہی تھے۔ ان میں سے ایک کا نام معاذ تھا، ایک صالحہ تھا، ایک کا نام جواد تھا، ایک ریحان اور ایک فاحد۔ سب کے مزاج اور اطوار مختلف تھے۔ معاذ کم گو شرمیلا بچہ تھا تو صالحہ ڈرا سہما۔ جواد ایک نمبر کا ہوشیار اور شرارتی تھا، جبکہ ریحان بے حد فرمانبردار محبت کرنے والا بچہ۔ فاحد کو البتہ وہ سمجھ نہیں پائی تھی، وہ بروکن فیملی سے تھا اور بہت کم جواب دے رہا تھا، اس کی کسی بات کا۔ گوری اسے نظر انداز نہیں کر پائی تھی۔ معصوم ذہنوں کو حقیقی آگاہی دینے کے لیے اس نے سب سے پہلے ایک چھوٹے سے واقعے کا سہارا لیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ انسانی ذہن میں کسی کاشت ہونے والی زمین کی طرح ہوتا ہے۔ اگر ہم کسی زمین کو ہموار و گزار کیے بغیر اس میں اعلیٰ سے اعلیٰ بیج بھی بو دیں تو بہتر فصل حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی حقیقی محبت سے دور اس گمراہ بندوں کو بھی ایک دم کسی کوشش کے تحت راہ راست پر نہیں لایا
جا سکتا تھا۔ بہترین نتائج حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت کے کرم خاص کے ساتھ ساتھ انسانی ذہن کی زمین کی ہمواریت بھی ضروری تھی۔ صاف ستھرے کشادہ کمرے میں قالین پر بچوں کے ساتھ بیٹھی وہ اب ان سے پوچھ رہی تھی، محض کیا آپ نے قرآن پاک پڑھا ہے؟ جی ٹیچر۔ اور باقی لوگوں نے؟ اب اس نے سب کی طرف دیکھا تھا۔ سب نے ایک ساتھ کورس میں جواب دیا تھا، ہم نے بھی پڑھا ہے ٹیچر، لیکن میں نے ابھی پورا نہیں پڑھا۔ ریان نے فوراً منہ بسوڑا تو وہ مسکرا دی، کیوں؟ آپ نے پورا کیوں نہیں پڑھا ابھی تک؟ وہ حافظ صاحب نے مجھے تھپڑ مارا تھا تو مما نے ان کی بے عزتی کر کے انہیں نکال دیا، پیسے بھی نہیں دیے ان کو، صرف ایک تھپڑ کی وجہ سے۔ جی ٹیچر۔ بچہ نادم تھا، گوری کا دل دکھ سے بھر گیا۔ ٹیچر، میری مس نے بھی کلاس میں میری انسلٹ کی تھی، میرے پاپا نے ان پر کیس بنوا دیا، مس دوبارہ اسکول نہیں آئی۔ ریان کی بات پر معاذ کو بھی اپنا قصہ یاد آیا تھا، وہ دکھ سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ بے ساختہ اس لمحے اسے استاد کی عزت و حرمت پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال پر یاد آئے تھے، مگر وہ اپنے درس کے پہلے ہی دن بچوں کو ان کی گمراہ والدین سے متنفر نہیں کرنا چاہتی تھی، تبھی نظر انداز کر گئیں۔ ایک کہانی سنو گے بچوں؟ جی ٹیچر۔ ایک بزرگ تھے، بہت نیک، بہت اللہ والے۔ اپنی جوانی میں ہی انہوں نے دنیا ترک کر کے ایک اونچے پہاڑ پر بسیرا کر لیا تھا۔ وہاں وہ سارا دن اللہ کی عبادت کرتے۔ جوانی سے بڑھاپا آ گیا مگر ان کا معمول نہیں بدلا۔ ایک دن شیطان نے ان کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ انہوں نے ساری زندگی اللہ کی عبادت کی ہے، لہٰذا وہ ضرور جنت میں جائیں گے۔ جب ان کے دل میں یہ خیال آیا تو اللہ نے اپنے اس نیک بندے سے پوچھا، اے میرے بندے، تو نے ساری زندگی میری عبادت کی، مجھے یاد کیا تاکہ تو آخرت میں جنت کو پا سکے، میں تجھے اپنے عذابوں سے محفوظ رکھوں، یہ تو نے اپنے لیے کیا، میرے لیے کیا کیا؟ بزرگ اللہ رب العزت کی طرف سے اس سوال پر لاجواب ہو گئے۔ واقعی جو عبادت انہوں نے کی تھی وہ تو صرف اپنے لیے کی تھی تاکہ انہیں اپنے اللہ رب العزت کی محبت حاصل ہو جائے، وہ بخشے جائیں۔ اس میں اللہ کے لیے تو کچھ بھی نہیں تھا۔ بچے انہماک سے اس کی بات سن رہے تھے۔ جب وہ سانس لینے کو رکی اور پھر بولی، جب اللہ نے بزرگ سے پوچھا تو نے میرے لیے کیا کیا، تو وہ سوچ میں پڑ گئے اور سوچ سوچ کر خوب نادم ہوا کہ انہوں نے ساری زندگی اللہ کے لیے تو کچھ کیا ہی نہیں تھا۔ تب انہوں نے اللہ سے پوچھا، اے میرے پاک پروردگار، میں نے جو کیا تجھے پانے کے لیے کیا، تیری رضا اور خوشنودی کے لیے کیا، مجھے بتا میں اور کیا کروں کہ تم مجھ سے راضی ہو جائے۔ تب اللہ رب العزت نے فرمایا، میری رضا کے لیے میرے بندوں کے پاس جا اور ان کے کام سنوار، انہیں راضی کر، جنت تو میں تجھے اپنے رحم و کرم سے بھی عطا کر دوں گا۔ دیکھا، یہ محبت کا حقیقی رنگ ہے۔ اس کائنات میں اللہ رب العزت کی اپنی بندوں سے محبت کے سوا اور کوئی چیز خالص نہیں۔ ٹیچر، میں اللہ سے محبت کروں گا اور اس کی رضا کے لیے حافظ صاحب سے بھی معافی مانگ لوں گا۔ ریان پر اس کے لیکچر کا اثر ہوا تھا، وہ اطمینان سے مسکرا دی، شاباش، خوب جان لو ریان، ہر وہ کام جو ہمارے لیے خواہ کتنا ہی ناپسندیدہ یا مشکل ہو، اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں تو وہ پاک و بے نیاز اسی کام میں ہماری بہتری اور بھلائی رکھ کر اسے ہمارے لیے مبارک کر دیتا ہے۔ ٹیچر، پھر ہم نماز نہ پڑھیں؟ اب کے جواد نے سوال اٹھایا، کیوں؟ وہ قدرے حیران ہوئی تو وہ بولا، آپ نے خود ہی تو بتایا اللہ اگر چاہے تو اپنے بندے کو اپنی رحمت سے جنت عطا کر سکتا ہے۔ بے شک، مگر اس کے رحمت کا حقدار ہونے کے لیے اس کا فرمانبردار بندہ ہونا بھی تو ضروری ہے۔ بھلا جس سے محبت کی جاتی ہے کیا اس سے قریب ہونے کو دل نہیں چاہتا؟ اس کی ہر بات ماننے کو دل نہیں چاہتا؟ چاہتا ہے ٹیچر، میں پاپا سے بہت پیار کرتا ہوں، اسی لیے ان کی ہر بات مانتا ہوں، اور میں اپنے چاچو سے، وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ ٹیچر، کیا آپ میرے چاچو کو بھی ایسی پیاری پیاری کہانیاں سنا سکتی ہیں؟ وہ نماز نہیں پڑھتے۔ ریان کی زبان میں پھر کچلی ہوئی تھی، گوری اس کی معصومیت پر مسکرا دی، نہیں، مگر جو بات آپ یہاں سے سیکھیں گے وہ خود اپنے چاچو کو بتا دیا کریں، ٹھیک ہے؟ جی ٹیچر۔ ریان نے فرما برداری دکھائی تھی، اس نے اس کے گال کا بوسہ لیا۔ اکیڈمی سے گھر آئی تو شاذر اس کی راہ دیکھ رہا تھا، وہ اسکارف مزید ٹھیک کرتی اس کی طرف بڑھ گئی تھی۔ السلام علیکم شاہ بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں تو ٹھیک ہوں، تم سناؤ کہاں رہتی ہو آج کل؟ حال چال پوچھنے سے بھی گئیں؟ بس اپنے رب کو راضی کرنے میں لگی ہوئی ہوں بھائی، آپ سنائیں، کچھ بات بنی؟ آج آفس میں جمال انکل کا فون آیا تھا، اسی جمعے کو نکاح کا پروگرام فائنل ہے۔ کیا انوشا مان گئی؟ پتہ نہیں، بہرحال میری بہن ہونے کے ناطے اب جو کرنا ہے تم نہیں کرنا ہے، آپ فکر ہی نہ کریں بھائی، اللہ رب العزت نے چاہا تو سب بہتر ہو جائے گا، اللہ تمہاری زبان اور قدم مبارک کرے۔ اب آرام کروں گا، بہت تھکن ہو رہی ہے۔ جی بہتر۔ شاذر کے اٹھتے پر وہ مؤدب سی فوراً اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ جمعہ کب آ گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ جب پھر شاذر کے ساتھ اس نے انوشا کے لیے بہت سی قیمتی چیزیں خریدی تھی۔ انوشا کو تو گمان بھی نہیں تھا کہ وہ کسی کی زندگی کا حصہ بننے جا رہی ہے۔
نہ اس نے نصرت بیگم سے پوچھنے کی ضرورت محسوس کی تھی۔ مسلسل کمرہ نشینی نے اسے سوچ و خیال کی طرف آنے ہی نہیں دیا تھا۔ یہ پہاڑ تو عین نکاح کے وقت گرا تھا، جب وہ مہمانوں کے بیچ گر کر بیٹھی تھی اور مولوی صاحب نے اس سے سائن لیے تھے تو انہوں نے پوچھا، شاہزر ولد آذر افندی بحق مہر 5 لاکھ سے کرائج الوقت آپ سے نکاح کے خواہاں ہیں، کیا آپ کو قبول ہے؟ ہلکے پھلکے میک اپ سے جگمگاتا چہرہ کسی طوفان کی زد میں آیا تھا۔ اس نے تڑپ کر نصرت بیگم کی طرف دیکھنا چاہا، مگر وہ وہاں نہیں تھی۔ یہ کیسی سزا تھی، کیسا امتحان تھا، اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک لمحے میں سارے جسم پر جیسے بے حسی کی چادر تن گئی تھی۔ مکمل بے حسی کے عالم میں کوئی راہ فرار نہ پاتے ہوئے اس نے یوں اس بات میں ساری گردن ہلائی جیسے میدان جنگ میں ہاری ہوئی فوج کا کوئی زخمی سپاہی اپنے ہتھیار پھینک کر خود کو دشمن کے حوالے کرتا ہے۔ نکاح نامے پر سائن گھسیٹتے ہوئے اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کی کپکپاہٹ واضح دکھائی دے رہی تھی۔ اسے زندگی کے سٹیج پر اپنا کردار بار بار مر کر زندہ ہونے والا لگ رہا تھا، اور نکاح کا مرحلہ مکمل ہوتے ہی ایک طرف مبارک سلامت کا شور اٹھا تھا۔ ایک محض اس کی زندہ جلنے کے عمل نے اور کتنے بہت سے لوگوں کو مسرور کر دیا تھا۔ وہ اندر ہی اندر جلتی کرتی اپنے آنسو پیتی رہی۔ گوری نے اس تقریب میں بھرپور طریقے سے شرکت کی تھی۔ سادہ لباس میں مکمل سکارف کے ساتھ وہ انوشا کے پاس ہی بیٹھی رہی۔ صبح صادق میں ابھی کچھ ہی دیر تھی جب وہ لوگ انوشا کو لے کر واپس شاہ پیلس پہنچے تھے۔ چاند پوری تقریب کے دوران ایک پل کے لیے بھی شاہزر کی گود سے نیچے نہیں اترا تھا۔ شاہزر سے زیادہ وہ خوش اور مسرور تھا۔ اگلا پورا دن انوشا کمرے میں بند رہی تھی، جبکہ وہ دوستوں کو اور آفس ورکر کو دعوت کھلانے میں ولیمہ کا پروگرام ابھی لیٹ تھا۔ رات گئے تھکن سے چور وہ واپس گھر لوٹا تو چاند گوری کی آغوش میں سو چکا تھا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے اپنے روم کی طرف چلا آیا، مگر اس وقت اس کی حیرت کا انتہا نہ رہی جب اس نے چند گھنٹے پہلے شاندار سجے ہوئے کمرے کا ابتر حال دیکھا۔ مزید ستم کہ یہ حال کرنے والی خود بھی وہاں نہیں تھی۔ اوپر فرسٹ فلور کا کمرہ لاک تھا اور وہ اسی میں تھی۔ شاہزر زیر لب مسکراتا گہری سانس بھرتے واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ شاید تھکن کے باوجود اپنے رب کے قرض کی ادائیگی اس پر فرض ہو گئی تھی۔ جی تو جناب، یہ تھی ہماری آج کی قسط۔ امید کرتی ہوں پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری قسط پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔